ذلیل ہو کے تو جنت سے میں نہیں آیا، ذلیل ہو کے تو جنت سے میں نہیں آیا، خدا نے بھیجا ہے جلت سے میں نہیں آیا، میں اس علاقہ سے آیا ہوں ہے جو مردم خیز، دلائی لاما کے تبت سے میں نہیں آیا، مشاعرے میں سنوں کیسے صبح تک غزلیں، کہ گھر کو چھوڑ کے فرصت سے میں نہیں آیا، ایک اسپتال میں آیا کوئی یہ کہتی تھی خدا کا شکر ہے صورت سے میں نہیں آیا، ابھی حدود عدالت میں کیسے داخل ہوں کہ انتظام ضمانت سے میں نہیں آیا، تمہارے گھر میں کودا ضرور ہوں لیکن وصال اوصال کی نیت سے میں نہیں آیا، عشق کا پرچہ محو حیرت ہوں کہ وہ سینٹر تھا کتنا باکمال، عشق کے بارے میں پوچھا جس نے پرچے میں سوال، ایسے ہی سینٹر اگر دو چار پیدا ہو گئے، دیکھنا اس ملک میں فنکار پیدا ہو گئے، عام ہوگی عاشقی کالج کے عرض و طول میں، لیلا و مجنوں نظر آئیں گے اب اسکول میں، عشق کے آداب لڑکوں کو سکھائے جائیں گے، غیر عاشق جو ہیں وہ عاشق بنائے جائیں گے، عاشقوں کو علم میں پرفیکٹ سمجھا جائے گا، عشق ایک کمپلسری سبجیکٹ سمجھا جائے گا، امتحان ہوگا تو پوچھے جائیں گے ایسے سوال، اپنی محبوبہ کے بارے میں کچھ اظہار ہے خیال، عشق ایک سائنس ہے یا آرٹ سمجھا کر لکھو، یا یہ دونوں عشق کا ہیں پارٹ سمجھا کر لکھو، آج اپنے ملک میں عاشق ہیں کتنے فیصدی، منتہی ان میں ہیں کتنے اور کتنے مبتدی، کیا تعلق طب یونانی کو ہے رومان سے، کمپیئر فرہاد و مجنوں کو کرو لقمان سے، عشق کتنے قسم کا ہوتا ہے لکھو باوثوق، فی زمانہ کیا ہیں عاشق کے فرائض اور حقوق، ایک تحقیقی مقالہ لکھ کے سمجھاؤ یہ بات، شاخ آہو پر ہی کیوں رہتی ہے عاشق کی برات، کچھ مثالیں دے کے سمجھاؤ یہ قول مستند، عشق اول در دل معشوق پیدا بھی شود، سر کو کیا نسبت ہے سنگ آستان یار سے، تم نے سر پھوڑا کبھی معشوق کی دیوار سے، کیا سکون ملتا ہے دل کو آہ شعلہ بار سے، گرم نالے عرش پر آتے ہیں جس رفتار سے، اپنے اندازے سے طول شام میں تنہائی بتاؤ، صرف تخمیناً شب ہجراں کی لمبائی بتاؤ، سر کو کیا نسبت ہے سنگ آستان یار سے، تم نے سر پھوڑا کبھی معشوق کی دیوار سے، کیا سکون ملتا ہے دل کو آہ شعلہ بار سے، گرم نالے عرش پر جاتے ہیں کس رفتار سے، اپنے اندازے سے طول شام میں تنہائی بتاؤ، صرف تخمیناً شب ہجراں کی لمبائی بتاؤ، انڈیا کا ایک نقشہ اپنی کاپی پر بناؤ، اور پھر اس میں حدود کوچہ جانا دکھاؤ، وصل کی درخواست پر کس کی سفارش چاہیے، عشق کے پودے کو کتنے انچ بارش چاہیے، اپنی محبوبہ کو ایک درخواست انگلش میں لکھو، اس سے یہ پوچھو جواب آرزو یس ہے کہ نو، کون سے آلے سے دیکھیں حسن جانانہ لکھو، حسن کی مقدار جو ناپے وہ پیمانہ لکھو، مدر لیلا نے تو لیلا نہ بیاہی کیس کو، تم اگر لیلا کی ماں ہوتے تو کیا کرتے لکھو، ایک عاشق 3 دن میں چلتا ہے 19 میل، 3 عاشق کتنے دن میں جائیں گے 38 میل، آپ کر سکتے ہیں ان میں سے کوئی 12 سوال، بدخطی کے 5 نمبر ہیں رہے یہ بھی خیال۔
दिलावर फिगार की रचना गालिब को बुरा क्यों कहो। कल एक नाकिदे गालिब ने मुझसे ये पूछा कि कद्र गालिब मरहूम का सबब क्या है। मुझे बताओ कि दीवान हज़रत गालिब कलाम पाक है, इंजील है कि गीता है। सुना है शहर कराची में एक साहब हैं, कलाम उनका भी गालिब से मिलता जुलता है। हमारा दोस्त तुफैली भी है बड़ा शायर, अगरचे एक बड़े आदमी का चमचा है। तो फिर ये गालिब मरहूम की ही बरसी क्यों, मुझे बताओ कि उनमें खुसूसियत क्या है। न ज़ौक़ का है कहीं तज़किरा न मोमिन का, न ज़िक्र मीर कहीं है न यौम सौदा है। ये फैज़ व माहिर व जोश व फिराक कुछ भी कहें, मेरी नज़र में तो गालिब से ज़ौक़ ऊंचा है। मुझे तो मीर तकी मीर से है एक लगाव कि मीर कुछ भी सही शायरी तो करता है। ये रंग लाई है गालिब की पार्टी बंदी कि आज सारे जहां में उसी का चर्चा है। ये रूस वाले जो गालिब पे जान देते हैं, मेरे ख्याल में इसमें भी कोई घपला है। कहाँ के ऐसे बड़े आर्टिस्ट थे गालिब, ये चंद अहले अदब का प्रोपोगेंडा है। अना ने मार दिया वरना शायर अच्छा था, नतीजा ये कि जो होना था उसका आधा है। लिखा है एक गज़ल की रदीफ होने तक कोई बताए कि क्या ये भी साहबे इमला है। कभी है महव हसीनों से धौल धप्पा में, कभी किसी का वो सोते में बोसा लेता है। जो कह रहे हैं कि गालिब है फ़लसफ़ी शायर, मुझे बताएं कि बोसे में फ़लसफ़ा क्या है। जहाँ रकम की तवक्को हुई कसीदा कहा, तुम ही कहो कि ये मेयार शायरी क्या है। शराब जाम में है और जाम हाथों में, मगर ये रिंदे बलानोश फिर भी प्यासा है। जो शायरी हो तजम्मुल हुसैन खां के लिए, वो एक तरह की खुशामद है, शायरी क्या है। खिताब व खिल्लत तो दरबार के लिए उसने न जाने कितने अमीरों पे जाल डाला है। सुना ये है कि वो सूफ़ी भी था, वली भी था, अब इसके बाद तो पैगंबरी का दर्जा है। कहा जो मैंने कि पढ़िए तो पहले गालिब को, तो बोले खाक पढ़ूं मुद्दुआ तो अंका है। मुझे खबर है कि गालिब की ज़िंदगी क्या थी, कि मैंने हज़रत गालिब का फ़िल्म देखा है। सुनी जो मैंने ये तनकीद तो समझ सका कि इस गरीब को गालिब से दुश्मनी क्या है। समझ गया कि ये बकवास बेसबब तो नहीं, दिमाग का कोई पुर्जा ज़रूर ढीला है। बढ़ी जो बात तो फिर मैंने उसको समझाया, अदब में हज़रत गालिब का मर्तबा क्या है। बताया उसको कि वो ज़िंदगी का है शायर, बहुत करीब से दुनिया को उसने देखा है। अजब तज़ाद की हामिल है उसकी शख्सियत, अजीब शख्स है बर्बाद हो के हंसता है। चरागे सुबह की मानिंद ज़िंदगी उसकी, एक आसरा है, एक अरमा है, एक तमन्ना है। जो उसको रोकना चाहो तो और तेज़ बहे, अजीब मौज रवां है, अजीब दरिया है। चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन, रफू की उसको ज़रूरत है और न परवाह है। वो लिख रहा है हिकायात एक खूंचकान जुनून, जभी तो उसके कलम से लहू टपकता है। बस एक लफ्ज़ के पर्दे में दास्तां कहना, ये फ़िक्र व फ़न की बुलंदी उसी का हिस्सा है। न क्यों हो आज वो मशहूर पूरी दुनिया में, कि उसकी फ़िक्र का मौऊज़ पूरी दुनिया है। पहुँच गया है वो उस मंजिले तफक्कुर पर, जहाँ दिमाग भी दिल की तरह धड़कता है। कभी तो उसका कोई शेर सादा और रंगी रुखे बशर की तरह कैफियत बदलता है। ये हमने माना कि कुछ खामियां भी थीं उसमें, वो खामियां नहीं रखता, ये किसका दावा है। वो आदमी था खता आदमी की है फितरत, वो आदमी था खता आदमी की है फितरत, ये क्यों कहें कि वो इंसान ही फरिश्ता है।
جو چاہتے ہیں کہ فوق البشر بنا دیں اسے، ہمیں تو اس کے ان احباب سے بھی شکوہ ہے۔ ہزار لوگوں نے چاہا کہ اس کے ساتھ چلیں، مگر وہ پہلے بھی تنہا تھا، اب بھی تنہا ہے۔ کبھی ولی، کبھی واعظ، کبھی خراباتی، سمجھ سکو تو سمجھ لو وہ ایک معمہ ہے۔ اگر یہ سچ ہے کہ الفاظ روح رکھتے ہیں، تو یہ بھی سچ ہے وہ الفاظ کا مسیحا ہے۔ زہر بیمار کو، مردے کو دوا دی جائے۔ زہر بیمار کو، مردے کو دوا دی جائے، ہے یہی رسم تو یہ رسم اٹھا دی جائے۔ وصل کی رات جو محبوب کہے گڈ نائٹ، قاعدہ یہ ہے کہ انگلش میں دعا دی جائے۔ آج جلسے ہیں بہت، شرمیں لیڈر کم ہیں، احتیاطاً مجھے تقریر رٹا دی جائے۔ مار کھانے سے مجھے آر نہیں ہے، لیکن پٹ چکوں میں تو کوئی وجہ بتا دی جائے۔ میری وحشت کی خبر گھر کو ہوئی ہے جب سے، چھت یہ کہتی ہے دیوار ہٹا دی جائے۔ بس میں بیٹھی ہے میرے پاس جو ایک زہرا زبی، مرد نکلے گی اگر زلف منڈا دی جائے۔ تماشا میرے آگے، میں شہر کراچی سے کہاں بہار سفر جاؤں، جی چاہتا ہے اب میں اسی شہر میں مر جاؤں۔ اس شہر نگاراں کو جو چھوڑوں تو کدھر جاؤں۔ صحرا میرے پیچھے ہے تو دریا میرے آگے، اس شہر میں کچھ حسن کا معیار نہیں ہے۔ بیوٹی کی ضرورت سرے بازار نہیں ہے، یوسف کا یہاں کوئی خریدار نہیں ہے۔ شوکیس میں بیٹھی ہے زلیخا میرے آگے، اس باغ میں کچھ قدر نہیں نغمہ گری کی، الٹی ہے یہاں چال نسیم سحری کی۔ حد ہو گئی قز فہمی او آشفتہ سری کی، بلبل کو برا کہتا ہے کوا میرے آگے۔ رشوت بھی یہاں ایک مرض ہے متعدی، اپنا تو یہی پیشہ ہے آبائی و زدی۔ لا بیچوں گا منسوخ شدہ نوٹوں کی ردی، جو میں نے کیا تھا وہی آیا میرے آگے۔ ایک چیز ہے اس شہر کراچی کا گدھا بھی، ہوشیار بھی، احمق بھی، پرانا بھی، نیا بھی۔ کمبخت کو آتی نہیں تہذیب ذرا بھی، کرتا ہے سرے بزم وہ غمزہ میرے آگے۔ ہوٹل میں یہاں جاؤ تو آواز یہی آئے، اس بھائی کا دو آنا ادھر ایک کڑک چائے۔ اس سیٹھ کا ایک گردہ چچا جان کے دو پائے، مرغی کا جو آرڈر ہے اسے چولہے میں ڈالو، اس سیٹھ کا بھیجا ذرا جلدی سے نکالو۔ ایک میٹ فرائی کرو، ایک انڈا ابالو۔ یہ سیٹھ جو بیٹھا ہے اسے قیمہ بناؤ، صاحب کی سری ٹھنڈی ہے کچھ آنچ دکھاؤ۔ چائے میں شکر مارو اسے لمبا پکاؤ، میرے نے جو بولا ہے وہی میرے کو لاؤ۔ اردو میں یہ فرماتا ہے بیرا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ کل 14ویں کی رات تھی، آباد تھا کمرہ تیرا۔ کل 14ویں کی رات تھی، آباد تھا کمرہ تیرا، ہوتی رہی دن تاک دن، بجتا رہا طبلہ تیرا۔ شوہر شناسہ آشنا، ہمسایہ عاشق نامور، حاضر تھا تیری بزم میں ہر چاہنے والا تیرا۔ عاشق ہیں جتنے دیدہ ور تو سب کا منظور نظر، نہ تھا تیرا فضا تیرا ایرا تیرا گیرا تیرا۔ ایک شخص آیا بزم میں جیسے سپاہی رزم میں، کچھ نے کہا یہ باپ ہے، کچھ نے کہا بیٹا تیرا۔ میں بھی تھا حاضر بزم میں، تب تو نے دیکھا ہی نہیں،
میں بھی تھا حاضر بزم میں، تب تو نے دیکھا ہی نہیں، میں بھی اٹھا کر چل دیا بالکل نیا جوتا تیرا۔ یہ مال ایک ڈاکے میں کل دونوں نے مل کر لوٹا ہے، انصاف اب یہ کہتا ہے آدھا تیرا آدھا میرا۔ کہا لیلا کی ماں نے، کہا مجنوں سے یہ لیلا کی ماں نے کہ بیٹے کیوں پڑا ہے شہر سے دور، کراچی کو بنا لے گھر یہاں تو، کسی بھی مل میں ہو جائے گا مزدور۔ وہ استعفیٰ جو تو نے دے دیا تھا ابھی تک ہو نہیں پایا ہے منظور، نہیں تعلیم کی بھی شرط کوئی کہ اب بدلے ہوئے ہیں سارے دستور۔ بس اتنی آرزو ہے آج میری، سیاست میں تیرا حصہ ہو بھرپور۔ سیاسی رہنما تھے اب سے پہلے تیرے باپ اور چچا مرحوم و مغفور۔ سڑک پر آ کے یہ نعرہ لگا دے نہیں ہے آمریت مجھ کو منظور، اگر تو مان لے یہ مانگ میری تو مجھ سے عقد لیلا مجھ کو منظور۔ ابھی ممکن ہے اس سے تیری شادی، ابھی کنواری ہے لیلا حسب دستور۔ کہا مجنوں نے اے للہ کی اماں، مجھے کیوں وصل پر کرتی ہیں مجبور، سیاست میں پھنساتی ہیں مجھے کیوں، مجھے رہنے ہی دے اس گند سے دور۔ سیاست سے جنوں کا کیا تعلق، کجا مجنوں کجا آئین و دستور۔ مجھے حیرت ہے تو کیوں چاہتی ہے سیاست میں میرا حصہ ہو بھرپور۔ رہی شادی تو اب اس سے نتیجہ نہ بھر پائے گا اس مرہم سے ناسور، اگر 10 لاکھ کا تو چیک دے دے تو جبراً وصل لیلا مجھ کو منظور۔ نہیں کرتے ہیں بے رشوت لیے کام، یہی ہے مجنوؤں کا آج دستور۔